السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسپلنز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ اسلام میں تبرکات کی حیثیت کیا ہے، اور ہم جو بزرگوں سے دم، دعا اور جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، ان کا عقائد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ قرآن کے ذکر و اذکار میں کون کون سی شفائیں ہیں، اور کیسے صحابہ کرام نے قرآن سے شفا حاصل کی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت سی انفارمیشن ملے گی۔ مزید اس میں جو غیر مقلدوں کی جانب سے جس حدیث کو بنیاد بنا کر اس چیز کی نفی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی تشریح کریں گے۔ جو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق تبرک، دم، جھاڑ پھونک شفا کا ذریعہ وسیلہ ہیں، کہ اصل میں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم قرآن کی صورتیں، آیات نازل کرتے ہیں جو شفا ہیں اور رحمت ہیں۔ قرآن پاک بے شک کفر و شرک کی گمراہی، جہالت وغیرہ باطنی امراض سے شفا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض سے اس طرح شفا دیتا ہے کہ قرآن پڑھ کر تبرک حاصل کر کے بہت سارے جسمانی امراض کو دفع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک شفا ہے، مگر کس چیز سے شفا ہے؟ اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ باطنی، ذہنی، دلی امراض سے شفا ہے۔ اسی طرح کہ قرآن جہالت سے شفا دیتا ہے، قرآن شکوک و شبہات ختم کر کے شفا دیتا ہے۔ قرآن اللہ کے وجود و توحید کے دلائل سے پردہ ہٹا کر شفا دیتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن جسمانی امراض سے شفا ہے، کہ قرآن سے تعویذ، دم، جھاڑ پھونک وغیرہ کر کے جسمانی امراض سے شفا حاصل کی جاتی ہے۔ غیر مقلدوں نجدیوں کا امام شوکانی کہتا ہے کہ دونوں ہی معنی مراد لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں اپنے جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے ہاتھ جمع کر کے ان میں پھونکتے، جن میں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے۔ پھر جسم کے جس حصے تک ہو سکتا وہ ہاتھ پھیرتے، اپنے سر مبارک اور چہرے پاک کے سامنے والے حصے سے شروع فرماتے۔ یہ 3 بار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے نجدیت وغیرہ کے نظریہ کی دھجیاں اڑ گئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سے تبرک حاصل کیا، دم کیا تاکہ امت بھی پیروی کرے، دعا بھی کرے اور کرائے، اور دم و دعا بھی کرے کرائے کہ ان میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اے اللہ کے بندو دعا کرو کہ بے شک اللہ نے ہر مرض کی شفا رکھی ہے سوائے بڑھاپے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا ہی بدل دیتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دم، قرآن، سنت، حدیث، ذکر، اذکار، اسماء حسنہ وغیرہ، مسورہ وغیرہ، دم، درود، دعائیں ہیں جن کے ساتھ ہم دم کرتے ہیں، اور دعائیں جن کے ذریعے علاج کراتے ہیں، حفاظت اور احتیاط جن کے ذریعے ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں، کیا یہ تقدیر الہی کو ٹال سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو خود اللہ کی تقدیر سے ہیں، یعنی دعا، دوا، پرہیز و احتیاط سب کو اپنانا چاہیے، کہ نہ جانے کس وسیلے ذریعہ سے شفا و راحت مل جائے اور تقدیر بدل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معوذات یعنی کہ 3 یا 4 کل شریف پڑھتے اور خود پر دم فرماتے، جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا۔ جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں معوذات پڑھتی اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر پھونک مارتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے آپ کے جسم پر ملتی، تبرک و برکت کی امید سے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ ہم جاہلیت میں دم، جھاڑ پھونک کرتے تھے، اب ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا دم، جھاڑ پھونک مجھے بتاؤ، اگر اس میں کفر، شرک کے الفاظ و اعتقاد نہ ہوں تو ایسے دم، جھاڑ پھونک میں حرج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے صحابہ کرام تبرک حاصل کرتے تھے۔
ہاتھ، چہرے، جسم پہ ملتے تھے، حتیٰ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی نہ مل پاتا تو جس کے ہاتھ پہ وہ لگا ہوتا اس کی تری اپنے ہاتھ پہ، چہرے پہ ملتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر بھی شفا حاصل کی اور تبرک حاصل کر کے بھی شفا حاصل کی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے تو مدینے کے مختلف گھروں مقامات سے خادم اپنے برتنوں میں پانی لے کر آتے۔ جو برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ تبرک و شفا کے لیے اس میں ڈبو دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے قریب ہونا اور لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبرک حاصل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی و تواضع، اگر سمجھنا ہی سب کچھ ہوتا اور تبرک کچھ بھی نہ ہوتا، شفا صرف سمجھنے میں ہوتی تو فقط قرآن و حدیث کو صحابہ کرام و تابعین سمجھنے عمل کرنے ہی پہ اکتفا کرتے، جبکہ صحابہ کرام قرآن و حدیث سمجھنے، عمل کرنے اور ساتھ ساتھ تبرک بھی حاصل کیا کرتے تھے کہ اس میں بھی شفا ہے، کرم ہے، برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک سے تبرک حاصل کرنا، اس کے وسیلہ سے شفا حاصل کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ثابت ہے۔ سیدہ بی بی اسماء سید عالم کے جبہ مبارک کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ہم اس جبہ مبارک کا دھون مریضوں کے لیے بناتے ہیں، یعنی کہ جب وہ دھوتے تو پانی جو ہے وہ مریضوں کو دیتے تاکہ اس سے یعنی دھون کو پی کر یا جسم پر لگا کر شفا حاصل کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک میں اتنی شفا ہے کہ صحابہ کرام اس سے تبرک حاصل کرتے تو بلا شبہ قرآن کریم وغیرہ سے متبرک کو سمجھ کر اور اس سے تبرک حاصل کر کے اس کا دھون پی کر شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے تو صحابہ کرام نبی پاک کے مبارک ہاتھوں سے لگے پانی کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر جلدی کرتے، جیسے کہ اوپر بتایا گیا، تاکہ وہ اپنے جسموں اور چہروں پر لگائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہم اس سے تبرک، برکت حاصل کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سچ بولے اور امانت ادا کرے، خیانت نہ کرے اور پڑوسیوں کو اذیت نہ پہنچائے۔ تبرک، دعا، دم جھاڑ پھونک وغیرہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ حدیث میں باقی جو ہے ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے ہوں تو وہ بھی جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں ہی آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل سے انکار نہیں فرمایا، شرک، بدعت، جہالت کا فتویٰ نہیں لگایا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انداز اپنایا کہ تبرک، دم جھاڑ پھونک بھی ہو، دعا اور دوا بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہوں۔ تبرک، دعا، دم جھاڑ پھونک کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ تبرکات یعنی کہ دعا، دوا، دم جھاڑ پھونک پر مذمت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانی چاہیے۔ ہم پر اور علماء پر اور خطیبوں پر لازم ہے کہ تبرک، دعا، دوا، دم کے بیان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، عقائد و عبادات کی تاکید کریں۔ ایسا نہ ہو کہ عوام تبرکات، دم، دوا اور دعا میں گم ہوتی جائے اور نیک اعمال سے دور ہوتی جائے، مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ عمل کی طرف بلاتے ہیں اور تبرکات، دم وغیرہ کی نفی کرتے ہیں، جہالت قرار دیتے ہیں، جو کہ ہرگز ٹھیک نہیں۔ اس چیز کے خلاف جو غیر مقلدین سوال اٹھاتے ہیں، جو بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ بغیر حساب کتاب جنت میں وہ داخل ہوں گے جو کامل توکل کرتے ہوں گے، دم جھاڑ پھونک نہ کرتے ہوں گے۔ حدیث پاک فقط 2-3 چیزوں کے متعلق دم کی رخصت ہے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ دم جھاڑ پھونک خاص اولیاء کاملین ترک کریں کہ ان کا درجہ و توکل اعلیٰ و اتم ہے، وہ صبر و شکر کر لیں گے، جبکہ عوام اللہ ہی کو حقیقی شافی سمجھ کر دم، دعا کریں کہ ان کا توکل اتنا کامل نہیں کہ صبر کر سکیں۔ کچھ علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ جو جاہلیت و
الہ دم جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ قرآن، ذکر، اذکار، دعا، مسورہ وغیرہ اسلامی متبرک سے دم جھاڑ پھونک کرانا توکل کے خلاف نہیں بلکہ یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ ایسے دم جھاڑ پھونک کرانے کا تو حکم ہے۔ حکم دیکھ لیتے ہیں۔ نجدیوں غیر مقلدوں کا امام شوکانی کا جواب، حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ دم جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں، اور وہ جو حدیث پاک میں ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں وہ داخل ہوں گے جو کامل توکل کرتے ہوں گے، دم جھاڑ پھونک نہ کرتے ہوں گے، تو اس حدیث سے دم جھاڑ پھونک کی نفی نہیں بلکہ یہ معنی ہے کہ افضل یہ ہے کہ دم جھاڑ پھونک نہ کی جائے، اور یہ جواب بھی ممکن ہے کہ اس دم جھاڑ پھونک کی ممانت ہے جو جاہلیت والا ہو کہ اس کی ذاتی تاثیر کا قائل ہو تو منع ہے۔ اگر یہ اعتقاد و نظریہ ہو کہ شرعی اسلامی دم جھاڑ پھونک وسیلہ ذریعہ ہے، اصل میں شفا اللہ ہی دیتا ہے، تو ممانت نہیں۔ حدیث پاک میں ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ جنت میں وہ داخل ہوں گے جو کامل توکل کرتے ہوں گے، دم جھاڑ پھونک نہ کرتے ہوں گے، تو بظاہر یہ حدیث دم جھاڑ پھونک کی اجازت دینے والی احادیث کے خلاف نہیں۔ علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب، وہ جاہلیت والا دم جھاڑ پھونک نہ کرتے ہوں گے کیونکہ اس میں کفریہ شرکیہ الفاظ ہو سکتے ہیں، جبکہ اسلامی دم جھاڑ پھونک تو سنت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دم جھاڑ پھونک سے پہلے منع کیا، پھر ممانت کو منسوخ کر دیا۔ تیسرا جواب، دم جھاڑ پھونک اس کے لیے منع ہے جو اس کی ذاتی تاثیر کا قائل ہو۔ اگر یہ اعتقاد و نظریہ ہو کہ شرعی اسلامی دم جھاڑ پھونک وسیلہ ذریعہ ہے، اصل میں شفا اللہ ہی دیتا ہے، تو ممانت نہیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ دم جھاڑ پھونک نہ کرنا افضل ہے کامل توکل والوں کے لیے۔ مختار و زیادہ معتبر قول امام نووی فرماتے ہیں کہ قرآن، ذکر و اذکار، اللہ کے نام، دعا، مسورہ وغیرہ اسلامی متبرک سے دم جھاڑ پھونک کے جائز ہونے پہ تمام امت کا اجماع و اتفاق ہے، اور ایسا دم جھاڑ پھونک سنت سے ثابت ہے، لہذا پہلا جواب ہی مختار ہے کہ وہ دم جھاڑ پھونک نہیں کرتے جو جاہلیت والا ہو۔ اور وہ جو ہے کہ فقط 2-3 امور میں دم جھاڑ پھونک کی اجازت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان 2-3 امور میں دم جھاڑ پھونک زیادہ تاکید سے ہے کہ ان میں ضرر شدید ہے، ورنہ ہر مرض سے اسلامی دم جھاڑ پھونک جائز و سنت ہے۔